ایک چھوٹے سے قصبے کے کنارے، ایک تاریک جنگل کے قریب، ایک پرانی اور خوفناک حویلی تھی جس کا نام بلیک تھورن مینر تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ حویلی بھوتوں کا مسکن ہے، رات میں سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں اور سائے خود بخود حرکت کرتے تھے۔ کئی سال پہلے بلیک تھورن خاندان وہاں رہتا تھا، لیکن ایک رات وہ پراسرار طور پر غائب ہو گئے اور پیچھے صرف ایک عجیب سا ریت گھڑی چھوڑ گئے۔ قصبے کے لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ ریت گھڑی منحوس ہے اور کوئی بھی حویلی میں داخل ہونے کی جرات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک بہادر لڑکی ایلارا نے سچائی جاننے کا فیصلہ کیا۔ ایلارا کو معمے حل کرنا بہت پسند تھا اور وہ ہمیشہ بلیک تھورن مینر کے بارے میں متجسس رہتی تھی۔ ایک بار چاند رات میں وہ اپنی لالٹین لے کر پرانی حویلی کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ قریب پہنچی تو ہوا زور سے چلنے لگی اور ہوا سرد ہو گئی۔ سامنے کا دروازہ خود بخود چرچرانے لگا، جیسے کہ وہ اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اندر حویلی اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی اور لمبے لمبے سائے خاک آلود فرشوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ عظیم ہال میں ایلارا کو ریت گھڑی ملی۔ یہ سونے کی بنی ہوئی تھی، اس پر عجیب نشانات کھدے ہوئے تھے اور اندر کی ریت ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے ایسا کیا، اس کی لالٹین چمکنے لگی اور بجھ گئی۔ ریت گھڑی چمکنے لگی اور اس کے اندر کی ریت الٹی سمت میں چلنے لگی۔ ایک خوفناک آواز نے کمرے کو بھر دیا، اسے خبردار کرتے ہوئے کہ اگر وہ نہ نکلی تو اس کا انجام بلیک تھورن خاندان جیسا ہوگا۔ ایلارا اگرچہ ڈری ہوئی تھی، لیکن خاندان کا انجام جاننے کا پختہ ارادہ کر چکی تھی۔ بھوت نما شخصیات نمودار ہونے لگیں، بلیک تھورن خاندان کے افراد جو پھنسے ہوئے اور بدحال تھے۔ آواز نے اسے بتایا کہ وہ لالچ کی وجہ سے منحوس ہوئے اور ہمیشہ کے لیے اس ریت گھڑی میں مقید ہے۔ لیکن اس لعنت کو ختم کرنے کا ایک طریقہ تھا، ریت گھڑی کو گھما کر ریت کو دوبارہ آگے کی سمت میں چلانا۔ آواز نے اسے خبردار کیا کہ لعنت کو ختم کرنے کی قیمت ہوگی، لیکن ایلارا جانتی تھی کہ اسے کوشش کرنی چاہیے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ریت گھڑی کو گھمایا۔ کمرے میں روشنی پھیل گئی اور اچانک حویلی اپنی پرانی شان میں واپس آ گئی۔ بلیک تھورن خاندان اس کے سامنے مسکراتے ہوئے نمودار ہوا، لعنت سے آزاد ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی آخری ریت کا ذرہ گرا، ایلارا نے اپنے آپ کو کمزور محسوس کیا۔ اسے احساس ہوا کہ لعنت کو ختم کرنے کی قیمت اس کی اپنی زندگی سے آزادی تھی۔ کہانی پسند آئی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کو ایسی اور بھی کہانیاں مل سکیں۔